أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا صاحب التاج والمعراج والبراق وسيد العرب والعجم اسمه مكتوب ومرفوع ومنقوش في اللوح والقلم جسمه مؤطر منور مطهر مولانا مولا الثقلين جد الحسن والحسين محبوب رب المشرقين والمغربين ابي القاسم محمد اللہ سید الوسیین و یاسر الدین امیر المومنین غالب علی کل غالب مطلوب لکل طالب یعنی علی ابن ابی طالب والد شبیر و شبر قاتل مرحب و انتر وقال النبی بشانہ فی یوم الخندق ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم وامامتہم وسخاوتہم وشجاعتہم وطہرتہم وولایتہم وعطشہم اجمعین لعنت اللہ علی قوم الظالمین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صلوات اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا، جن میں سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ سرکار جو کچھ پہنچاتے ہیں، جو کچھ کہتے ہیں، جو کچھ سناتے ہیں، وہ اس میں ان کی خواہش نہیں ہوتی، ان کی مرضی نہیں ہوتی، بلکہ وہ وحی کے ذریعے بولتے ہیں۔ اور قرآن کی آیت دلیل ہے اس بات پر۔ سورہ نجم کی آیت میں بڑھ کے کہا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے ہیں، یہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے ہیں، یہ اس وقت بولتے ہیں جب وحی آتی ہے، یہ اس وقت گفتگو کرتے ہیں جب وحی آتی ہے، یہ اس وقت کلام کرتے ہیں جب وحی آتی ہے۔ ترجمہ یہ بھی ٹھیک ہے کہ یہ اس وقت بولتے ہیں جب وحی آتی ہے، لیکن عقیدے میں ترجمہ یہ بھی ٹھیک ہے جو یہ بولتے ہیں وہ وحی بن جاتی ہے۔ جب پیغمبر بولیں گے تو گویا کہ پیغمبر کی وہ خواہش نہیں ہوگی، وہ وحی ہوگی۔ اور جیسا کہ میں نے عرض بھی کیا تھا شاید کسی مجلس میں کہ یہ سرکار کی دیانت داری ہے، امانت داری ہے کہ پیغمبر نے وحی کو وحی کہا اور حدیث کو حدیث کہا، اللہ کے کلام کو اللہ کا کلام کہا اور اپنی بات کو حدیث کہا۔ اگر پیغمبر آیت تو اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے حدیث قدسی میں کنتو کنزن منزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، جب میری محبت میں آیا کہ میں پہچانا جاؤں تو اے محمد میں نے تمہارے نور کو اپنے نور سے الگ کیا تاکہ لوگ دیکھے تمہیں پہچانے مجھے۔
میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، جب میں نے چاہا کہ میرے خزانے ظاہر ہوں۔ اچھا خزانہ تھا تو کس چیز کا تھا؟ سونے چاندی کا، ہیرے جواہرات کا؟ کہ نہیں، وہ ان چیزوں کا خزانہ نہیں تھا، بلکہ وہ نور کا خزانہ تھا، وہ سخاوت کا خزانہ تھا، وہ امانت داری کا خزانہ تھا، وہ دیانت داری کا خزانہ تھا۔ جب اس نے چاہا کہ اس کے خزانے ظاہر ہوں تو اس نے محمد کو بھیج دیا، اپنے نور سے الگ کر دیا، تاکہ لوگ دیکھیں انہیں اور پہچانے مجھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ سخاوت کا خزانہ ہے تو پہچانا جائے گا محمد کے ذریعے سے، اگر اللہ نور کا خزانہ ہے تو پہچانا جائے گا محمد کے ذریعے سے، اگر اللہ امانت داری کا خزانہ ہے تو پہچانا جائے گا محمد کے ذریعے سے، اگر اللہ سخاوت کا خزانہ ہے تو پہچانا جائے گا محمد کے ذریعے سے، اگر اللہ علم کا خزانہ ہے تو پہچانا جائے گا محمد کے ذریعے سے، اگر اللہ علم کا خزانہ ہے تو پہچانا جائے گا محمد کے ذریعے سے۔ تو جس اللہ کا علم محمد کے ذریعے سے پہچانا جا رہا ہے، اگر اسے تاریخ کا جاہل مورخ امی کے معنی میں ان پڑھ کہہ دے تو وہ رسول کو ان پڑھ نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ خدا پہ الزام لگا رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد اس لیے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، جب میں نے چاہا کہ میرے خزانے ظاہر ہوں تو میں نے محمد کو اپنے نور سے الگ کر دیا، تاکہ لوگ دیکھیں انہیں پہچانے مجھے۔ ظاہر سی بات ہے اس کو پہچانوانا تھا، اور ایسے جاہلوں میں، ایسے بدوؤں میں کہ جو پیغمبر سے بار بار سوال کریں گے کہ اگر تمہارا خدا ہے تو کیسا ہے، اس کے ہاتھ کیسے ہیں، اس کی آنکھیں کیسی ہیں، اس کا چہرہ کیسا ہے، اس کا سینہ کیسا ہے، اس کا پہلو کیسا ہے؟ اس لیے کہ وہ تو خداؤں کے مجسم بناتے تھے، بت بناتے تھے، اور جب پیغمبر کہیں گے کہ نہیں تم میرے خدا کو مانو، اپنے بنائیوں کو نہ جھکو، تو پھر پلٹ کر وہ سوال کریں گے کہ محمد تمہارا خدا ہے تو کیسا ہے، اس کی آنکھیں کیسی ہیں، اس کا چہرہ کیسا ہے، اس کے ہاتھ کیسے ہیں، اس کا سینہ کیسا ہے، اس کا پہلو کیسا ہے؟ آواز قدرت آئی میرے محبوب جب میں نے چاہا کہ میری معرفت ہو تو میں نے تمہیں بھیج دیا، اور جب یہ عرب کے جاہل بدو تم سے سوال کریں کہ تمہارا خدا ہے تو کیسا ہے، اس کا چہرہ کیسا ہے، اس کے ہاتھ کیسے ہیں، اس کا سینہ کیسا ہے، اس کا پہلو کیسا ہے، تو میرے محبوب گھبرانا نہیں، ان سے کہہ دینا ہاتھ دیکھنا ہے تو ید اللہ کو دیکھو، آنکھیں دیکھنا ہے تو عین اللہ کو دیکھو، سینہ دیکھنا ہے تو صدر اللہ کو دیکھو، پہلو دیکھنا ہے تو جنب اللہ کو دیکھو، اور چہرہ دیکھنا ہے تو وجہ اللہ کو دیکھو، اور تمہیں بھیج رہا ہوں اپنی پہچان کے لیے، معرفت کے لیے، اس لیے کہ جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے تمہیں اپنے نور سے الگ کر دیا۔ اچھا یہاں پر ایک بات اور سمجھ لیجیے کہ آل محمد ہمارے جیسے ہم پیدا ہوتے ہیں ویسے آل محمد پیدا نہیں ہوتے، جیسے ہم دنیا میں آتے ہیں یہ ویسے دنیا میں نہیں آتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بند کر دو، آواز تیز آ رہی ہے۔ جب آپ صلوات پڑھتے ہیں تو آہستہ سے پڑھتے، کولر بھی تیز چل رہا تھا، آپ کی آواز اتنی نہیں آ رہی تھی صلوات کی۔ چونکہ جیسے ہم دنیا میں آتے ہیں آل محمد ویسے دنیا میں نہیں آتے، جیسے ہم پیدا ہوتے ہیں یہ ویسے پیدا نہیں ہوتے۔ یہی وجہ تھی کہ ہمارے اور آپ کے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام شب 15 شعبان جب آئی تو 11ویں امام نے اپنی پھوپھی سے کہا، اس سے جناب حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہ 11ویں امام کی پھوپھی ہیں اور 12ویں امام کی دادی جناب حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہ۔ تو امام نے فرمایا کہ پھوپھی جان آج رات آپ میرے گھر میں ہی تشریف رکھیے گا، آج اپنے گھر نہ جائیے گا،
تو جناب حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرا لال خیر تو ہے. کہا آج اللہ کی آخری حجت آنے والی ہے, آج بیٹے کی ولادت ہونے والی ہے. بس جیسے ہی کہا تو جناب حکیمہ خاتون نے فرمایا کہ میرے لال کس سے؟ کہا نرجس سے. جیسے ہی کہا نرجس سے تو جناب حکیمہ خاتون نے فرمایا کہ میرے لال آپ فرماتے ہیں کہ نرجس سے ولادت ہونے والی ہے, لیکن میں نرجس میں ولادت کے آثار نہیں پاتی, میں نرجس میں ولادت کے آثار نہیں پاتی. بس جیسے ہی جناب حکیمہ خاتون نے ایسا کہا تو پھر 11واں امام مسکرائے, اور مسکرا کے 11واں امام نے فرمایا پھوپھی جان ہر ایک کے آنگن میں حفیدہ نہیں ہوتا, قرآن اترتا تو ہے پیدا نہیں ہوتا. السلام علیکم اس لیے کہ سارا دار و مدار محمد مصطفیٰ پر اسلام کا ہے. اس لیے کہ جس نے مانا محمد مصطفیٰ کے کہنے پر ہی مانا. ہم بھی اگر مولا علی کو مانتے ہیں تو حضور کے کہنے پر تو مانتے ہیں. پیغمبر اگر غدیر کے میدان میں اعلان نہ کرتے تو ہم نہ مانتے. انہوں نے کہا ہاتھوں پہ بلند کر کے من کنتو مولا ہو فہذا ہی. ادھر پیغمبر علی کی ولایت کا اعلان کر رہے تھے, ادھر ہمارا کلمہ پورا ہو رہا تھا. اور جب سے پورا کلمہ ہوتا ہے, اور وہ قرآن جو پیغمبر کے قلب پر آیا, جیسے کہ میں نے ابتدا میں کہا, اس کے بارے میں بھی پیغمبر ہی نے بتایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے, یہ قرآن ہے, یہ وحی ہے. اسی قرآن میں آل محمد کی مدح بھی ہے, ان کے دشمنوں کی قضا بھی ہے. اس لیے کہ قرآن آل محمد کی مدح کا نام ہے. دیکھیں پیغمبر جب تک ظاہری دنیا پر رہے آل محمد کا تعارف کراتے رہے, پہچانواتے رہے, کبھی سجدے کو طول دے کے, کبھی کاجوں پہ بلند کر کے, کبھی جوہری پہ کھڑے ہو کے سلام کر کے, کبھی حسین کو بلند کر کے ہاتھوں پہ بلند کیا, پہچانو یہ میرا بیٹا حسین ہے, اس کا باپ جنتی, اس کی نانا, اس کے دادا جنتی, نانا جنتی, نانی جنتی, پہچانو یہ میرا بیٹا حسین. اس لیے کہ حسین وہ شخصیت ہے کہ جس کی کشتی, نجات کی کشتی سب سے تیز چلتی ہے. حالانکہ سارے 14 کے 14 نجات کی کشتی ہیں, لیکن جس کی کشتی سب سے تیز چلتی ہے وہ حسین ابن علی علیہ السلام. اس لیے کہ امام حسین دیکھیں کائنات میں جو بھی چیز پرکشش محسوس ہو اسے حسن کہتے ہیں. جو حسن باقی رہنے والا ہو, جس حسن کو فنا نہ ہو اسے حسن کہتے ہیں. جو حسن کے حسن کا محافظ بنے اسے حسین کہتے ہیں. ہر حسین کو ہر لمحے اپنے حسن کے فنا ہو جانے کا احساس رہتا ہے. جسے اپنے حسن کے فنا ہو جانے کا احساس ہو وہ حسین ہوتا ہے. جو حسن کو بقا عطا کرے اسے حسین کہتے ہیں. جس کا حسن ہرنیوں کی چال کے نقوش قدم صحرائے حیات میں چھوڑ کر فنا کی طرف روا دبا ہو جائے وہ حسین ہوتا ہے. جس کے حسن کی مہک مہد سے لحد تک کائنات کے ذروں کو آفتاب کی ہمسری کا درس عطا کرے اسے حسین کہتے ہیں. جو آئینے کا محتاج ہو وہ حسین ہوتا ہے. آئینہ جس کا محتاج ہو جائے اسے حسین کہتے ہیں. جو خریدا جائے وہ حسین ہوتا ہے. جس کے غلام بھی نہ خریدے جا سکے ان کے آقا کو حسین کہتے ہیں. جو مصر کے بازار میں بکے وہ یوسف جیسا حسین ہوتا ہے. جس کو کوئی نہ خرید سکے اس کو حسین کہتے ہیں. یا اس سے بڑا جملہ بول دوں جملوں کو بدل کر کہ خدا جس کو راضی کرے وہ یوسف جیسا حسین ہوتا ہے. خدا جس کو راضی کرے, یا یوں کہہ دوں کہ جو خدا کو راضی کرے, معاف کیجیے گا جملہ الٹا ہو گیا, جو خدا کو راضی کرے وہ یوسف جیسا حسین ہے.
خدا جس کو راضی کرے اسے حسین کہتے ہیں، اس لیے کہ حسین ایک انسانیت کی ہتھیلی پہ مقدر کی لکیر کا نام ہے حسین۔ دنیا فنا ہو گئی، ختم ہو گئی، دشمن مٹ گئے، تخت و تاج فنا ہو گئے، مگر حسین آج بھی تازہ تراشے ہوئے جھومر کی طرح جگمگا رہے ہیں۔ کوئی نہیں ہے حسین جیسا۔ حسین تو وہ شخصیت ہے کہ جس کو خلق کر کے اللہ فخر کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے یا ملائکتی من مثلی انا خالق الحسین، اے میرے ملائکہ کون ہے مجھ جیسا اللہ؟ میں حسین کا خالق ہوں، میں حسین کا خلق کرنے والا ہوں۔ اس لیے کہ حسین ابن علی وہ ذات ہے، وہ شخصیت ہے کہ ان جیسا کوئی ہے نہیں دنیا میں۔ جیسے وہ تنہا ویسے حسین ابن علی کی ذات تنہا، وہ الوہیت میں تنہا، حسین بندگی میں تنہا۔ جیسے وہ لازوال ویسے یہ لازوال، جیسے وہ اکیلا ویسے یہ اکیلا۔ نہ کوئی حسین جیسا زمین پر ہے، نہ کوئی حسین جیسا آسمانوں پر ہے۔ اللہ نے 1,24,000 نبیوں کو خلق کیا، 1,24,000 نبیوں میں سے نہ کسی کا نام حسین ہے، نہ کوئی حسین جیسا ہے۔ اللہ نے آدم کو خلق کیا، آدم کا نام آدم ہے، نہ آدم کا نام حسین ہے، نہ آدم حسین جیسے ہیں۔ اللہ نے ابراہیم کو خلق کیا، نہ ابراہیم کا نام حسین ہے، نہ ابراہیم حسین جیسے ہیں۔ اللہ نے داؤد کو خلق کیا، نہ داؤد کا نام حسین ہے، نہ داؤد حسین جیسے ہیں۔ اللہ نے عیسیٰ موسیٰ کو خلق کیا، عیسیٰ موسیٰ کا نام نہ حسین ہے، نہ یہ حسین جیسے ہے۔ یعنی کائنات میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو حسین جیسا ہو۔ اب ایک جملہ سن لیجئے، چاہے آپ تک پہنچے یا نہ پہنچے۔ ابراہیم جیسے نبی وہ حسین جیسے نہیں، جبکہ جناب ابراہیم اولو العزم نبی ہیں، صاحب شریعت ہیں، صاحب کلمہ ہیں، امام ہیں۔ امام ہونے کے باوجود بھی جناب ابراہیم حسین جیسے نہیں ہیں۔ ارے جو نبی امام ہونے کے باوجود حسین جیسا نہ ہو تو دنیا کا کوئی ایک انسان ایک ڈگری بھی نہ رکھنے والا حسین جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ کائنات میں تنہا ہے حسین، کہ جو ان کے جیسا کوئی نہیں جیسے حسین۔ اور ہاں کچھ فضیلتیں ایسی ہیں، ایک یہ تو یہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک یہ نبی کوئی حسین جیسا نہیں، لیکن 14 معصومین وہ بھی اللہ نے خلق کیے۔ 14 معصومین میں یا یوں کہوں کہ جب 14 کو سمیٹا تو 5 بنائے، جب پھیلائے تو 14 بنائے۔ خود محمود تھا، ایک کو محمد بنایا، خود اعلیٰ تھا، ایک کو علی بنایا، خود فاطر السماوات والارض تھا، ایک کو فاطمہ بنایا، خود قدیم الاحسان تھا، ایک کو حسن بنایا، خود محسن تھا، ایک کو حسین بنایا، خود معبود تھا، ایک کو زین العابدین بنایا، خود علیم تھا، ایک کو باقر العلوم بنایا، خود صادق تھا، ایک کو جعفر صادق بنایا، خود کریم تھا، ایک کو باب الحوائج بنایا، خود راضی تھا، ایک کو علی رضا بنایا، خود حلیت المتقین تھا، ایک کو تقی بنایا، خود عمدۃ الصفات تھا، ایک کو نقی بنایا، خود عسکر الخلائق تھا، ایک کو عسکری بنایا، خود قیوم تھا، ایک کو قائم بنایا۔ جب سمیٹے تو 5 بنائے،
جب پھیلائے تو 14 بنائے، اور انہی 14 میں محمد کو 4 بار بنایا، انہی 14 میں علی کو 4 بار بنایا، انہی 14 میں حسن کو 2 بار بنایا۔ 14 معصومین میں 4 محمد ہیں، 4 علی ہیں، 2 حسن ہیں۔ گھر جا کے نہ گنیے، یہی گنیے، 14 معصومین میں 4 محمد ہیں۔ پہلے محمد محمد مصطفیٰ، دوسرے محمد محمد باقر، تیسرے محمد محمد تقی، چوتھے محمد محمد مہدی۔ 14 معصومین میں 4 محمد، 4 علی، پہلے علی پہلے امام، دوسرے علی علی زین العابدین، تیسرے علی علی رضا، چوتھے علی علی نقی۔ 4 محمد، 4 علی، 2 حسن، پہلے حسن دوسرے امام، دوسرے حسن 11ویں امام۔ 14 معصومین میں 4 محمد، 4 علی، 2 حسن، ہے ایک سیدہ نوری عدن کی محفل میں، علی حسن حسین محمد حسن کی محفل میں، محمد اور بھی ہیں اس چمن کی محفل میں، علی حسن بنے پھر 14 دن کی محفل میں، بطول پاک کی آنکھوں کا چین ایک بنا، یہ بار بار بنے پر حسین۔ کوئی نہیں ہے حسین جیسا، لاکھ دنیا کسی کو لے آئے مقابلے پر، لیکن حسین حسین ہے، حسین کے جیسا کوئی نبیوں میں نہیں ہے، کوئی انسانوں میں کہاں سے ہوگا جن کے پاس کوئی عہدہ نہ ہو۔ حالانکہ نبی اللہ کی حجتیں ہیں، اسم اعظم ہے ان کے پاس، جس کے پاس اسم اعظم ہو، سلیمان جیسے نبی، ابراہیم جیسے نبی، جس کے پاس اسم اعظم ہو، جب وہ حسین جیسے نہیں تو پھر کوئی اور حسین جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے کہ میں نے کہا کہ کچھ فضیلتیں ایسی ہیں کہ جس میں امام حسین علیہ السلام تنہا ہے، کوئی بھی ان کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ جیسے امام حسین علیہ السلام کا وہ جملہ جو امام نے کربلا کے میدان میں بولا اپنے اصحاب کے سامنے، امام نے فرمایا کہ جیسے ساتھی مجھے ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے۔ یہ جملہ کسی نے نہیں بولا، یہ کسی نے نہیں کہا۔ اس فضیلت میں امام حسین علیہ السلام تنہا ہے، نہ علی نے کہا، نہ محمد نے کہا، نہ امام حسن نے کہا۔ امام حسین نے فرمایا جیسے ساتھی مجھے ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے۔ کچھ فضیلتیں ایسی ہیں جس میں امام حسین تنہا ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب، مولا علی تشریف فرما تھے، 2 زانو بیٹھے تھے مولا، اتنے میں امام حسین علیہ السلام آئے اور اپنے بابا کے زانو پہ بیٹھے، اور اس طرح سے بیٹھے کہ اپنی باہیں اپنے بابا علی کے گلے میں ڈال دی۔ بس جیسے ہی گلے میں باہیں ڈالی تو مولا علی نے اپنے بیٹے حسین کے چہرے کو دیکھا، کہا کہ میرے لال ایک سوال ہے، بابا حکم فرمائیے۔ میرے لال یہ بتاؤ کہ تم افضل کہ میں افضل؟ سوال کون کر رہا ہے؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ سوال بڑا ہے، میں عجیب تو نہیں کہہ سکتا، حالانکہ عجیب بھی کہہ دوں تب بھی یہ ہے کیونکہ یہ مظہر العجائب ہے، عجائبات انہی سے ظاہر ہوتے ہیں۔ کہ میرے لال یہ بتاؤ کہ تم افضل کہ میں افضل؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بابا یہ کیسا سوال ہے، فضیلتیں بنی ہی آپ کے لیے، فضیلتیں آپ کو سجدہ کرتی ہے۔ کہ نہیں میرے لال، میں حکم دے رہا ہوں اس لیے کہ میں تمہارا بھی امام ہوں، میں حکم پوچھ رہا ہوں، بتاؤ کہ تم افضل کہ میں افضل؟ بس جیسے ہی مولا نے یہ کہا کہ میں حکم دے رہا ہوں تو اپنے بابا کے گلے سے باہیں چھوڑی
کہ بابا اگر آپ کا حکم ہے تو پھر میں افضل. اب سنیے, امام حسین نے فرمایا بابا پھر تو میں افضل. مولا نے فرمایا کہ میرے لال کیسے؟ کہ بابا جیسا نانا میرا ہے آپ کا نہیں, جیسی نانی میری ہے آپ کی نہیں, جیسی ماں میری ہے آپ کی نہیں, جیسا باپ میرا ہے آپ کا نہیں, جیسا بھائی میرا ہے آپ کا نہیں. مولا کائنات کھڑے ہو گئے, اپنے بیٹے حسین کا ماتھا چوما اور چومنے کے بعد کہا میرے لال حسین ایک فضیلت ایسی ہے میرے پاس جو تمہارے پاس بھی نہیں ہے. امام حسین نے فرمایا بابا وہ کون سی فضیلت ہے جو آپ کے پاس ہے اور میرے پاس نہیں ہے؟ کہ میرے لال جیسا بیٹا حسین میرا ہے تمہارا نہیں ہے. اس لیے کہ کچھ فضیلتیں ایسی ہیں کہ جس میں امام حسین علیہ السلام تنہا, کوئی امام کے ساتھ شریک نہیں. جیسے کہ یہ آیت جس کی میں نے تلاوت کی, یا ایتھا النفس المطمئنہ, یہ آیت سورہ فجر کی آیت ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ سورہ فجر کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورۃ الحسین, حسین والا سورہ. ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام, چھٹے امام نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ تم لوگ جو اپنی فریضہ نمازوں میں سورۃ الحسین کو پڑھا کرو. بس جیسے امام نے یہ فرمایا تو تمام اصحاب نے کہا مولا اس نام کا سورہ تو ہم نے قرآن میں نہیں دیکھا. فرمایا کیا سورہ فجر نہیں پڑھا؟ کہ مولا وہ تو پڑھتے ہیں, کہ اسی کا نام سورۃ الحسین ہے. پھر امام نے فرمایا کہ سنو ویسے تو پورے قرآن میں ہماری مدح ہے, لیکن سورہ فجر وہ سورہ ہے جو شروع بھی حسین سے ہوتا ہے اور ختم بھی حسین پر ہوتا ہے. اس کی بالکل آخری آیت ہے جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ. اور سارے علماء سارے مفسر اس بات پر متفق ہیں کہ یہ آیت امام حسین علیہ السلام کے لیے نازل ہوئی. یعنی اللہ امام حسین سے کہہ رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے اطمینان والے نفس. اللہ نے کسی سے نہیں کہا نفس مطمئنہ, آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی سے نہیں کہا نفس مطمئنہ. اس لیے کہ 1,24,000 نبیوں میں ایک نبی تو ایسے ہے جو یہ کہتے ہوئے نظر آئے پالنے والے تو دکھا دے مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. آواز قدرت ابراہیم کا تمہیں ہم پہ یقین نہیں ہے؟ کیا پالنے والے یقین تو ہے, اگر دیکھ لوں گا تو قلب کو اطمینان آ جائے گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب ابراہیم کا قلب مطمئن نہیں ہے. تو اب آج کے بعد ابراہیم کا مقابلہ امام حسین سے نہ کرنا, اس لیے کہ ابراہیم وہ ہے جن کا قلب مطمئن نہیں ہے, حسین وہ ہے کہ جن کا نفس مطمئن ہے. اللہ امام حسین سے کہہ رہا یا ایتھا النفس المطمئنہ, حالانکہ کسی نبی سے نہیں کہا, حتیٰ کہ کسی امام سے نہیں کہا, کسی معصوم سے نہیں کہا نفس مطمئنہ. حالانکہ میرا عقیدہ ہے, میرا ایمان ہے کہ 14 کے 14 نفس مطمئنہ ہے, لیکن 14 کا اطمینان سمٹ کر جب ایک مرکز پر آتا ہے تو حسین نفس مطمئنہ کہلاتا ہے. اللہ امام حسین سے کہہ رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے اطمینان والے نفس کیا کر, ارجعی, پلٹا. اللہ نے کسی سے نہیں کہا پلٹا, جس سے بھی کہا یہی کہا موت کے لیے تیار ہو جاؤ, موت کے لیے تیار ہو جاؤ, موت کے لیے تیار ہو جاؤ. لیکن اللہ نے امام حسین سے یہ نہیں کہا کہ موت کے لیے تیار ہو جاؤ, فرمایا ارجعی, پلٹا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب کا مرنا مرنا ہے, امام حسین علیہ السلام کا شہید ہونا مرنا نہیں ہے بلکہ پلٹنا ہے. اس لیے کہ اللہ امام حسین سے کہہ رہا یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے اطمینان والے نفس, ارجعی, پلٹا. کہاں پلٹا, کدھر پلٹا؟ الی ربک, اپنے رب کی طرف. عرب کا ایک مقولہ ہے, عرب والے کہتے ہیں کہ کلو شیء یرجع الی اصلہ, ہر شے پلٹتی ہے اپنے اصل کی طرف. ہماری اصل کیا ہے؟ مٹی. ہم مٹی سے نکلے اور
ہمیں پلٹ کر مٹی ہی کی طرف جانا ہے، چونکہ ہر شے پلٹتی ہے اپنے اصل کی طرف. اور آپ دیکھ لیجیے جب ہم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو اسے مٹی میں دفنایا جاتا ہے، چونکہ ہماری اصل مٹی ہے، ہمیں پلٹ کر مٹی کی طرف جانا ہے. اور اللہ سورہ طٰہٰ میں بھی ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں مٹی سے نکالا ہے، پھر مٹی ہی کی طرف پلٹائیں گے، پھر مٹی ہی سے اٹھائیں گے. چونکہ ہماری اصل مٹی ہے، ہمیں پلٹ کر مٹی کی طرف جانا ہے. ہر شے پلٹتی ہے اپنے اصل کی طرف. اللہ امام حسین سے کہہ رہا ہے پلٹا اپنے رب کی طرف. تو پھر ماننا پڑے گا کہ ہم سب مٹی سے نکلے ہیں، حسین ربوبیت سے ظاہر ہوئے ہیں، حسین اس کے نور سے الگ ہوئے ہیں. میں نے کیا کہا تھا ابھی کہ ان کی ولادتیں ہمارے جیسے نہیں ہوتی، یہ اس کے نور سے بالکل ایسے ہی جدا ہوئے ہیں جیسے چراغ سے چراغ روشن ہوتا ہے. اس لیے کہ اللہ امام حسین سے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے نفس، ارجعی، پلٹ. کہاں؟ الی ربک، اپنے رب کی طرف. لیکن اے حسین پلٹنے سے پہلے ایک کام کر میرے ماں حسین. کیا مالک؟ راضیۃ مرضیہ، اے حسین تو مجھ سے راضی ہو جا. اللہ امام حسین سے کہہ رہا ہے کہ تو مجھ سے راضی ہو جا. ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے. روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے. زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے. خمس کیوں نکالتے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے. باقیات الصالحات کیوں انجام دیتے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے. آدم کوشش میں ہے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے. نوح جستجو میں ہے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ابراہیم کوشش میں ہے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے. یعنی پوری دنیا اس بات کی کوشش میں ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ کہہ رہا ہے حسین تو مجھ سے راضی ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی رضا امام حسین علیہ السلام. اب رضی اللہ وہ نہیں ہوگا جس سے اللہ راضی ہو، اب رضی اللہ وہ ہوگا جس سے حسین راضی ہو. اس لیے کہ رضا، اللہ کی رضا امام حسین کے پاس ہے. اگر حسین راضی تو خدا بھی راضی. اب سمجھ میں آیا کہ یہ فرشتہ درزی کیوں بن کے آ رہا ہے، یہ جبریل جھولا جھولانے کیوں آ رہے ہیں، یہ ہرنی بچہ لے کے کیوں آ رہی ہے، یہ رسول سجدے کو طول کیوں دیے جا رہے ہیں. یا رسول اللہ ایک بچہ آپ کی پشت پہ سوار ہے، آپ اللہ کی عبادت میں ہیں، اتار دیجئے حسین کو پشت سے. کہ خاموش، خبردار، میں دنیا والوں کو یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ عبادت کچھ اور نہیں ہے، حسین کو راضی رکھنا ہی عبادت ہے. اس لیے کہ اگر حسین راضی تو پھر خدا راضی. کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین اس کی رضا. اب رضی اللہ اور رضا صرف فقط اس کی محبت سے نہیں ہوگی حاصل. حسین راضی ہوں تو اللہ راضی ہوگا. یہی وجہ تھی کہ چونکہ یہ رضا ہے اس کی، تو اب سمجھ میں آیا کہ جب امام حسین کی ولادت ہوئی تو جنت آراستہ کیوں ہوئی، حوروں نے جشن کیوں منایا، طوبیٰ نے موتی کیوں لٹائے. علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ 1.25 لاکھ فرشتے در سیدہ پر مبارکباد کے لیے چلے. 1.25 لاکھ فرشتے. سنا ہوا واقعہ ہے آپ کا. لیکن ملاقات ہوئی کس سے؟ فطرس سے، جس کے بالوں پر چھن گئے تھے. وہ جزیرے میں کھڑا ہوا تھا. اس نے دیکھا کہ ملائکہ کا ہجوم جا رہا. کہا ارے جبریل کہاں جا رہے ہو بارگاہ الہی کو چھوڑ کے؟ جملہ سنیے گا. فطرس پوچھ رہا ہے جبریل سے، سید ملائکہ سے، سردار کہاں جا رہے ہیں بارگاہ الہی کو چھوڑ کے؟ کہ سیدہ کے گھر قرآن اترا ہے، تلاوت کرنے جا رہے ہیں. نہیں، اس سے بڑا جملہ بولتا ہوں اور دیکھتا ہوں یہ جملہ کس کس تک پہنچتا ہے. صرف اس نے پوچھا جبریل سے، اے سید ملائکہ کہاں جا رہے ہو بارگاہ الہی کو چھوڑ کے؟ تو جبریل نے کہا فطرس وجہ اللہ کے گھر، اللہ کا چہرہ آیا ہے، زیارت کرنے جا رہے ہیں. نحنو وجہ اللہ. کرے مجھے بھی ساتھ لے کے چلو، کیا پتہ مجھے بھی بالوں پر مل جائے. میں نے ایک جملہ کہا تھا ابتدا میں کہ امام حسین کی کشتی سب سے تیز ہے.
نہ جانے فطرس کب تک پڑا رہتا، کب تک دعائیں کرتا رہتا، قبول ہوتی بھی کہ نہیں ہوتی، لیکن جس کی سب سے تیز کشتی تھی نجات کی، اب اس کے دروازے پر آ گیا۔ جبریل لے کر آئے، لا کر در حسین پر ڈال دیا۔ 3 فرشتے تھے جن کو بالوں پر سے محروم کر دیا گیا تھا، سلسائیل، دردائیل اور فطرس، اور 3 فرشتے پھر بنائے تھے، جبریل بھی لے کر آئے تھے۔ فطرس کو لائے، لا کے در حسین پہ جب ڈالا تو جبریل نے کہا سرکار یہ فطرس ہے، اس کے بالوں پر سنگ ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کہا اس سے کہہ دو کہ خود کو گہوارہ حسین سمجھ کر۔ مسئلہ ابھی اور وہ یہ ہے کہ اس وقت امام حسین علیہ السلام خود موجود ہیں۔ سرکار جب خود آقا موجود ہیں تو امام حسین سے کیوں مس نہیں کرا رہے؟ پیغمبر نے امام حسین سے مس کیوں نہیں کرایا؟ یہ کیوں کہا کہ خود کو گہوارہ حسین سے مس کر دو؟ اگر گہوارہ حسین سے مس کرنا ہی تھا تو اس وقت امام لیتے ہوتے، کیوں مس کرایا؟ کہ ابھی بتاتا ہوں۔ فطرس جاؤ خود کو گہوارہ حسین سے مس کرو۔ فطرس کھسکتا ہوا چلا اور اپنے کو حسین سے نہیں گہوارہ حسین سے مس کیا۔ جیسے ہی مس کیا تو بالوں پر آ گئے۔ کہ میں دنیا والوں کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ فطرس نے خود کو حسین سے نہیں گہوارہ حسین سے مس کیا تو بالوں پر مل گئے۔ تم ذریعے حسین سے مس کرنا، عزتیں ملیں گی، طہارتیں ملیں گی، بلندی ملے گی، اولاد ملے گی۔ اچھا سرکار جب خود امام حسین موجود ہیں تو پھر گہوارے سے کیوں مس کرا رہے ہیں؟ اچھا بحث یہ نہیں ہے کہ اس زمانے میں گہوارہ کس چیز کا تھا، لکڑی کا تھا، لوہے کا تھا یا کپڑے کا تھا، بحث یہ نہیں ہے۔ بحث یہ ہے کہ جب خود آقا موجود ہیں امام حسین علیہ السلام تو گہوارے سے کیوں مس کرا رہے ہیں؟ کہ اس لیے کرا رہا ہوں گہوارے سے مس کہ ایک زمانہ آئے گا لوگ اعتراض کریں گے یہ علم کیا ہے، یہ تعزیہ کیا ہے، یہ تابوت کیا ہے، یہ تو لکڑی ہے، یہ تو کاغذ ہے، یہ تو کپڑا ہے۔ لکڑی کو چومنے سے کیا فائدہ، کاغذ کو چومنے سے کیا فائدہ، کپڑے کو چومنے سے کیا فائدہ؟ وہی فائدہ ہے جو فطرس کو گہوارے سے تھا۔ یاد رکھیے گا فطرس کو بالوں پر گہوارے نے نہیں دیے، نسبت نے دیے، اس لیے کہ شفا نسبتیں دیتی ہیں۔ اب گہوارہ چاہے امام حسین کا ہو یا جناب علی اصغر علیہ السلام کا ہو، شفا نسبتیں دیتی ہیں۔ اور ایک مرتبہ بالوں پر ملے فطرس کو تو فطرس نے ایک نعرہ بلند کیا، من مثلی، کون ہے مجھ جیسا؟ یہ نعرہ بتا رہا ہے کہ اگر آپ حسینی ہیں تو پھر کہنا چاہیے ہے کوئی ہم جیسا، اس لیے کہ ہماری نسبت ہے امام حسین سے۔ فطرس نے کہا من مثلی، کون ہے مجھ جیسا؟ اچھا یہ فطرس کے بالوں پر کیوں چھلے تھے؟ تو اس نے تکبر کیا، حالانکہ فرشتے ہوتے بھی ویسے ہی حسین، لیکن یہ حسینوں میں حسین تھا، لیکن اس نے تکبر کیا اور یہی نعرہ بلند کیا، من مثلی، کون ہے مجھ جیسا؟ اللہ کو بات پسند نہیں آئی، بالوں پر چھین لیے۔ فطرس کل جب تم نے کہا تھا من مثلی کون ہے مجھ جیسا تو اللہ نے تمہارے بالوں پر چھین لیے تھے۔ آج امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں بالوں پر ملے ہیں، آج پھر کہہ رہے ہو من مثلی، کون ہے مجھ جیسا؟ ایسا نہ ہو کہ آج تمہارے پھر بالوں پر چھن جائیں کہ نہیں نادان، کل میرے بالوں پر چھنے تھے لیکن آج نہیں چھنیں گے۔ کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ کل میرا دعویٰ بغیر دلیل کے تھا، آج دلیل میرے ساتھ ہے۔ کہ دلیل کیا؟ کہ میں آزاد کر گئے حسین، میں حسین کا بندہ ہوں۔ فطرس یہ کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی تشہد میں ہے، کوئی سلام میں ہے، یہ کس کے بندے؟ کہ یہ اللہ کے بندے، میں حسین کا بندہ۔ اچھا اگر میں آپ سے سوال پوچھنے لگوں کہ بتائیے کہ اللہ کے بندے کا مرتبہ زیادہ ہونا چاہیے یا حسین کے بندے کا مرتبہ زیادہ ہونا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے ہر انسان کا جواب یہی ہوگا، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، اللہ کے بندے کا مرتبہ زیادہ ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا
اللہ کے بندے میں اور حسین کے بندے میں بڑا فرق ہے. اب وہ فرق یہ ہے کہ اللہ کے بندے کافر بھی ہوتے ہیں, مومن بھی ہوتے ہیں, لیکن حسین کا بندہ کافر نہیں ملے گا, مومن ملے گا. اس لیے تو فخر کیا پطرس نے, مم مثلی, کون ہے مجھ جیسا, بخشے ہیں مجھے پر رخ انوار جلی نے. وہ جملہ یاد رکھیے گا کہ وجہ اللہ کے گھر اللہ کا چہرہ آیا ہے. بخشے ہیں مجھے پر رخ انوار جلی نے, اڑنے کا دیا اذن اڑانوں کے ولی نے. اس نور کی محفل میں کوئی مجھ سا کہا ہے, آزاد کیا مجھ کو حسین ابن علی نے. اس لیے حسین ابن علی کی ذات وہ ذات ہے کہ جس پر سب نے ناز اٹھایا. یوں کہہ لوں کہ جس کے سب نے ناز اٹھایا. بڑا مشہور واقعہ ہے, رسول سجدے میں حسین پوسٹ پہ آ کے بیٹھ گئے. رسول سجدے میں کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. بھائی نماز کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ مثال کے طور پر 2 رکعت, نیت, تکبیرۃ الاحرام, قیام, رکوع, سجدہ. سجدے میں جائیں, کہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ, اٹھیں استغفار کریں, پھر سجدے میں جائیں, پھر کہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. جائیے کسی کی بھی شریعت اور فقہی مسئلہ دیکھ لیجئے گا. سجدے میں 1 مرتبہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہنا واجب, 6 مرتبہ مستحب, یعنی 7 مرتبہ تک تو آپ سجدے میں کہہ سکتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. 7 مرتبہ کے بعد شریعت کی حد ختم ہونے کے بعد اگر آپ سجدے ہی میں پڑے رہے تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی. آئیے اس کے دروازے پر چلتے ہیں جو شریعت بناتا ہے. جو کرتا ہے وہ شریعت بنتی ہے, جو کہتے ہیں وہ شریعت بنتی ہے. کون؟ رسول. مسجد نبوی ہے, رسول سجدے میں ہے, حسین پشت پہ آ کے بیٹھ گئے, رسول نے سجدے میں پڑھا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. چلیے 1 مرتبہ واجب ہو گیا, حسین پشت سے نہیں اترے, کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. چلیے 6 مرتبہ اور پڑھ دیا, شریعت کی حد ختم ہو گئی, 7 مرتبہ ہو گیا. اب رسول نے 7 مرتبہ کے بعد سجدے سے سر نہیں اٹھایا, بلکہ سوچا حسین پشت سے اترے, ابھی نہیں اترے, پھر کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. پھر سوچا حسین پشت سے اترے, ابھی نہیں اترے, پھر کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. پھر سوچا حسین پشت سے اترے, ابھی نہیں اترے, پھر کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. پھر رسول کے ذہن میں حسین کا تصور آیا, اترے, ابھی نہیں اترے, پھر کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. یعنی جتنی مرتبہ پیغمبر نے سجدے میں اللہ کا نام لیا, اتنی مرتبہ رسول کے ذہن میں حسین کا تصور آیا. کہاں گئے فتویٰ لگانے والے کہ اگر نماز میں غیر اللہ کا تصور آیا تو نماز باطل ہے؟ کیا خیال ہے پیغمبر کی نماز کے بارے میں؟ جو بار بار اللہ کا نام لے کے حسین کو سوچ رہے ہیں, سجدے سے سر نہ اٹھا کے, حسین کو پشت سے نہ اتار کے, پیغمبر نے 72 مرتبہ سجدے میں کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ, اور 72 مرتبہ کہہ کے دنیا والوں کو پیغام دیا کہ دنیا جان لے اگر حسین ہے تو نماز ہے, حسین ہے تو سجدہ ہے, حسین ہے تو ذکر ہے, اگر حسین نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. رسول نے حسین کو پشت پہ بٹھانے کے بعد کتنی مرتبہ کہا؟ 72 مرتبہ. 72 مرتبہ. جملہ سن لیجیے, حسین کو پشت پہ بٹھانے کے بعد رسول نے سجدے میں 72 مرتبہ کہا
اور 72 مرتبہ کہہ کے بتایا کہ دنیا جان لے کہ حسین عبادت سے 72 گنا افضل ہے. حالانکہ حسین، بہت آہستہ سے جملہ کہوں گا یہ والا، حسین ابن علی اس نبی کی پشت پہ بیٹھے ہیں جس نبی کی پشت پہ آ کر اگر کوئی اور نبی بیٹھ جائے تو اس کی نبوت چلی جائے. کیا ذات ہے حسین ابن علی، چونکہ عبادت سے 72 گنا افضل. یہی تو وجہ تھی کہ راہب آیا اور دربار رسول میں سرکار اولاد وہ لوہے محفوظ پہ نہیں لکھا، واپس ہوا روتا ہوا. امام حسین آ گئے. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کیوں رو رہا؟ کہ رسول نے منع کر دیا تو پھر اب کہیں سے نہیں مل سکتا، اب رو نہ تو کیا کروں؟ امام نے فرمایا گھبرانا، ہمارے ساتھ چل. اتنے بڑے دربار میں آیا تو اور بغیر وکیل کے آیا، ہمارے ساتھ چل. اب سنیے گفتگو نانا کی اور نواسے کی. نانا، یہ ہمارے گھر سے روتا ہوا کیوں جا رہا؟ ہمارے گھر کی تاریخ یہ ہے کہ لوگ یہاں روتے ہوئے آتے ہیں اور ہنستے ہوئے جاتے ہیں، لیکن یہ ہنستا ہوا آیا، روتا ہوا کیوں جا رہا ہے؟ کہ میرے لال، میں نے لوہے محفوظ میں دیکھا ہے اس کی تقدیر میں اولاد نہیں. کہ نانا، ہم تقدیر کے مالک ہیں. ہم ایک ہوتی ہے اقوام اور ایک ہوتا ہے امکان. اقوام کا مطلب ہے جو کچھ ہو چکا، جو کچھ بن چکا، جس کو جو مل چکا، یہ اقوام میں آتا. امکان جو کچھ ہو سکتا ہے، کائنات اور بھی بن سکتی، یہ امکان میں ہے. امام حسین نے فرمایا لانا، ہم اقوام کے بھی مالک ہیں، ہم امکان کے بھی مالک ہیں. ہم نے اس کو ایک بیٹا دیا، میرے لال اس کی قسمت میں نہیں ہے. 2 بیٹے دیے نانا، میرے لال لوہے محفوظ پر نہیں لکھا ہے 3 بیٹے دیے نانا. کہتے رہے امام، 4 بیٹے دیے، 5 بیٹے دیے، 6 بیٹے دیے. امام نے کہا 7 بیٹے دیے. جیسے ہی امام نے فرمایا کہ 7 بیٹے دیے تو راہب نے خود کہا مولا بس، جائیے میرا چیلنج ہے اس ممبر سے، پوری تاریخ جتنی کتابیں پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیجئے اور پڑھ کے مجھے بتائیے اگر کوئی ایسا مل جائے. میں نے پڑھا، میں بتا رہا ہوں کہ پوری تاریخ میں کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ آل محمد نے کبھی کسی کو دیتے ہوئے بس کہا ہو. کسی امام نے، کسی معصوم نے کسی کو دیتے ہوئے کہا ہو بس اتنا ہی ملے گا یا اتنا ہی مانگا تھا. ہمیشہ لینے والے نے کہا ہے بس، انہوں نے نہیں کہا بس. چاہے امام حسن ابو شمشان کو اونٹ عطا کرے، چاہے امام حسین راہب کو بیٹے دے، لینے والے نے کہا بس. جیسے ہی راہب نے کہا بس، مولا نے فرمایا راہب، تو نے میرے سخاوت کے سمندر میں تلاطم پیدا کر کے اپنے دامن کو چھوٹا کر لیا. اگر آج تو بس نہ کہتا تو پھر تو دیکھتا اولاد آدم ایک طرف ہوتی، حسین کی عطا ایک طرف. اس لیے کہ یہ کریم ہے، کریم ابن کریم. اچھا، ہماری زبان کی کمی ہے جو ہم کہہ دیتے ہیں کہ امام حسین دریا ہے، سمندر ہیں. حالانکہ سمندر اور دریا بھی وہ ہیں کہ جو ان کے دروازے پہ آ کر بھیک مانگتے ہیں. لیکن ہماری زبان کی کمی ہے کہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ حسین دریا ہے، حسین سمندر. آج بھی ان کا فیض جاری ہے. جب یہ دنیا میں آئے تو فطر اس کو بالوں پر دیے، جب دنیا سے گئے تو خر کو آزاد کیا، آزاد فطر اس کو بھی کیا، آزاد خر کو بھی کیا. اب ایسا نہیں ہے کہ امام حسین کے جانے کے بعد فیض کا دریا بند ہو گیا ہو، فیض کا سمندر تمام ہو گیا. آج بھی جاری ہے. آج بھی امام
عطا کرتے ہیں۔ ایک ہندو تھا، اہل ہنوز سے تھا، ایک ہندو، اس کی دوستی تھی محب اہل بیت سے، ایک شیعہ سے۔ تو وہ جو شیعہ تھا، جو محب اہل بیت تھا، وہ ہر سال امام کے روضے پہ جاتا تھا زیارت کے لیے، اس مخصوص جگہ ہے۔ وہ جو ہندو دوست تھا، اس نے اس کو دیکھا، پہچانا اس جانے کو، اس نے سوال کیا کہ بھائی آپ یہ ہر سال کہاں جاتے ہیں؟ کوئی بزنس کی جگہ ہے؟ کہ نہیں، بزنس کی تو کوئی جگہ نہیں ہے، وہاں ایک مظلوم کا روضہ ہے، ہم وہاں جاتے ہیں اور جو مانگتے ہیں ہم کو ملتا ہے۔ اچھا، کہ اگر میں کچھ مانگوں تو مجھے ملے گا؟ کہا ہاں، کیوں نہیں۔ آقا حسین تو دریا ہے، سمندر، جو بھی جائے گا سیراب ہو کے آئے گا، پیاسا نہیں پلٹے گا، لیکن تم کیا مانگنا چاہتے ہو؟ کہا کہ بھائی میں لا بلد، میرے کوئی اولاد نہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ لا بلدی کا دھبا میرے ماتھے سے مٹ جائے، کیا مجھے اولاد ملے گی؟ کہا ہاں بالکل، کیوں نہیں، آقا حسین دریا ہے، سمندر ہے، جائیں گے آپ تو ضرور ملے گا۔ کہ کیا کرنا پڑتا ہے؟ کچھ نہیں، جانا حسین بابا کی روزے میں اور جالی کو پکڑنا، اور ہاں یاد رکھو کہ دیکھو حسین بابا کے ایک 6 مہینے کے بچے تھے، نام ان کا علی اصغر تھا۔ تم جانا اور جالی کو پکڑنا، پکڑنے کے بعد کہنا ہے حسین بابا آپ کو اصغر بابا کا واسطہ، میں لا بلد ہوں، بے اولاد ہوں، مجھے اولاد عطا کی، یقیناً مولا تمہیں اولاد عطا کریں گے۔ کہا پھر اس کے بعد کیا کرنا پڑتا ہے؟ کہ نہیں، اس کے بعد کچھ نہیں کرنا پڑتا ہے، ہاں ہدیے کے طور پر جو آپ پیش کرنا چاہیں، جو چڑھانا چاہیں، جو ہدیہ کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا، وہ گیا اور مولا کے روزے سے ہو کے واپس آیا، اس کی ملاقات ہوئی، پھر محب اہل بیت سے پوچھا، تم سوال کیا، آپ گئے تھے روزے پہ امام حسین بابا کے؟ کہاں میں گیا تھا؟ کہ میں جب حسین بابا کے روزے میں پہنچا تو مجھے ایسا لگا جیسے میرے دل پہ کسی نے ہاتھ رکھ دیا، اور میں نے جالی کو پکڑ کے کہا حسین بابا آپ کو اصغر بابا کا واسطہ، میں لا بلد ہوں، مجھے اولاد ہوتا ہے۔ کہا آپ نے منت کے طور پہ کیا مانگا؟ کہ میں یہ آپ کو نہیں بتاؤں گا کہ منت کے طور پہ کیا مانگا۔ ان کا اصرار پڑا کہ نہیں بتائیے آپ نے منت کے طور پہ کیا مانگا۔ جب اصرار زیادہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں نے جالی کو پکڑ کے کہا ہے حسین بابا آپ کو اصغر بابا کا واسطہ، میں لا بلد ہوں، مجھے اولاد عطا کیجیے، اگر اسی سال میرے یہاں بیٹا پیدا ہو گیا تو میں اس بیٹے کو عاشور کے دن آپ کے نام پہ زندہ دفن کر دوں گا۔ تو بھائی یہ کیسی منت مانی آپ نے؟ کہ آپ جو مانا ہے وہ میں پورا کروں گا۔ لیجیے ادھر سال گزرا، اس کے ہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوئی، اس نے بیٹے کو دیکھا، منت یاد آئی، ادھر محرم کا چاند فلک پر نمودار ہوا۔ اب جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں یہ بیٹے کو دیکھتا ہے اور منت کو یاد کرتا ہے، اور بیٹے کو دیکھ دیکھ کر کہتا ہے اب یہ 5 دن کا رہ گیا، اب یہ 4 دن کا رہ گیا، اب یہ 3 دن کا رہ گیا۔ جب عاشور کا دن آیا تو اس نے بچے کو اپنے طریقے سے نہلایا، پاک کیا، اپنے طریقے سے کپڑے میں لپیٹا، اور بچے کی ماں کو کچھ نہیں بتایا، بچے کی ماں سے کچھ نہیں کہا، یعنی اپنی زوجہ سے کچھ نہیں کہا، بچے کو لپیٹا کپڑے میں اور تعزیے کے پیچھے پیچھے چلا۔ کربلا پہنچا، سب نے تعزیے جب دفن کر لیے واپس ہو گئے، جب یہ تنہا رہ گیا تو اس نے ایک گڑھے کو کھودا، اور گڑھے کو کھود کر بچے کو اس میں رکھا، اور یہ کہہ کر رکھا اے حسین بابا گواہ رہیے گا میں اپنی منت کو پورا کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کے اوپر سے اس نے مٹی ڈالی، اب واپس ہوا، اب گھر کی طرف پلٹا، جب گھر کی طرف پلٹا تو سوچ رہا ہے اگر بچے کی ماں نے پوچھ لیا میرا بچہ کہاں تو کیا جواب دوں گا، کیا بتاؤں گا؟ اگر میری زوجہ نے مجھ سے سوال کر لیا کہ میرا بچہ کہاں ہے تو میں اسے کیسے سمجھاؤں گا؟ یہ سوچتا سوچتا دروازے تک پہنچا اپنے گھر۔ اب اس نے سوچا پہلے میں دروازے کی درار سے گھر کے اندر جھانک لوں کہ میری زوجہ کس حال میں ہے، اسی اعتبار سے میں گھر کے اندر داخل ہوں گا تاکہ اسے سمجھا سکوں، اسے بتا سکوں۔ اب جو اس نے دروازے کی درار سے گھر کے اندر جھانکا تو ہائے حسین بابا کہہ کے زمین پہ بیٹھ گیا۔ اس نے دیکھا کہ جس بچے کو وہ دفن کر کے آ رہا ہے ماں اسے لوریاں دے رہی ہے۔
जल्दी से दरवाजे को खोला, घर के अंदर दाखिल हुआ और एक मर्तबा कहा कि ये बताइए ये बच्चा तेरे पास कहां से आया? उसने कहा मेरे वाली पहले आप बताइए, आप मेरे बच्चे को कहां छोड़ा है? कहा कि नहीं पहले तू बताइए बच्चा तेरे पास कहां से आया? उसने कहा कि मेरे वाली जब आप मेरे बच्चे को ले गए तो फिर मुझे ख्याल आया कि मेरा बच्चा भूखा है, मेरे बच्चे ने दूध नहीं पिया है, लेकिन फिर मेरे ज़हन में ख्याल आया कि अगर मेरा बच्चा भूखा है तो क्या हुआ, हुसैन बाबा के अली असगर बाबा भी तो प्यासे, वो भी तो भूखे थे, लेकिन मेरे वाली में माँ थी, मेरा दिल बेचैन हो गया। मैंने हाथों को बुलंद किया और हुसैन बाबा आपको असगर बाबा का वास्ता, जल्द से जल्द मेरे बच्चे को मुझसे मिलाइएगा, इसलिए कि मेरे बच्चे ने दूध नहीं पिया। कभी मैंने ये दुआ करी रही थी कि दरवाजे पे किसी ने दखल बात किया। मैंने दरवाजा खोला तो क्या देखा कि एक नकाब पोश मेरे बच्चे को लिए खड़े और ये कह के मेरी आगोश में डाल दिया कि जो हम दे देते हैं वो वापस नहीं। मैं कहूंगा मौला एक माँ का रोना ना देखा गया, जरा करबला में देखिए, हाय रबात की माँ, अली अकबर की माँ, जनाब उम्मे लैला अपने जवान को रो रही है। आज शबे जुमा है, शबे जुमा, थोड़े से मसाइल सुन लीजिए ताकि आंखों में और आंसू आ जाएं, मजे महसूस हो जाए। शबे जुमा में ये ताकीद है कि अली अकबर अलैहिस्सलाम के मसाइब पढ़े। अल्लाह, इमाम हुसैन कितना प्यार करते थे जनाब अली, कितनी मोहब्बत करते थे जनाब अली अकबर से। उम्मे लैला फरमाती है कि जब जनाब अली अकबर छोटे से थे, कहवाने में थे, तो मैं देखती थी कि जब आधी रात गुजर जाती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरे बच्चे अली अकबर के चूल्हे के पास कोई खड़ा हुआ रो रहा है। जनाब उम्मे लैला फरमाती है मैं तड़प के जाती थी, कौन है मेरे बच्चे के पास? तो मैं देखती थी कि कोई और नहीं है, मेरे वाली हुसैन अली अकबर को देख देख के रो रहा। मैं कहती थी मेरे वाली आप मेरे बच्चे को लैला जब ये 18 बरस का हो जाएगा तो इसके सीने में बर्छी लगेगी। कितनी मोहब्बत करते थे इमाम हुसैन। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने में रहते थे, मदीने में एक शख्स था, उसके कई बेटे थे। एक दिन वो इमाम हुसैन के दरवाजे पर आया, बहुत बेचैनी के साथ, तड़प के साथ दक्कल बात किया। तो इमाम हुसैन ने दरवाजा खोला, उस आने वाले ने कहा कि हजरत मेरे बेटे को बचा लीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। इमाम ने फरमाया क्या हुआ, बात बयान कर। उसने कहा कि फर्जंद रसूल मेरे बच्चे की आंख में कांटा चुभ गया और वो इस वक्त तड़प रहा, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। इमाम ने रिदा को दोष पे डाला कि चल। इमाम उसके घर पहुंचे, उस हुजरे में पहुंचे जहां उसका जवान बेटा तड़प रहा था। इमाम गुजानी होकर बैठे, उसका सर उठाया, अपने जानी पे रखा, कांटे को निकाला, खून साफ किया। जब बच्चा ठीक हुआ तो बाप कुछ होश में आया, बहाल हुआ। इमाम हुसैन ने उसकी तरफ देखा और देखने के बाद फरमाया ये बता क्या तेरा एक ही बेटा है? कहने लगा कि नहीं फर्जंद रसूल मेरे और भी बेटे हैं, लेकिन मैं इससे बहुत मोहब्बत करता हूं। इमाम ने फरमाया कि ये बता अगर मैं तुझसे एक सवाल करूं तो उसका जवाब देगा? कहा आपके सवाल का जवाब मेरी क्या हैसियत, मेरा क्या औकात? इमाम ने फरमाया नहीं मैं सवाल करता हूं उसका जवाब जी फर्जंद रसूल हुक्म फरमाइए। इमाम ने फरमाया कि सुन, ये तेरे बेटे की आंख में कांटा चुभ गया, तू इतना बेचैन हो गया, इतना तड़प रहा है। अगर किसी के बेटा हो और तेरे बच्चे से भी ज्यादा खूबसूरत हसीन हो और उसकी आंख में कांटा चुभने के बजाय उसके सीने में पर्ची लगे तो तेरा क्या ख्याल है? कहने लगा कि फर्जंद रसूल पहली बात तो मैं दुआ करूंगा कि ऐसा ना हो, अगर ऐसा हो भी तो फिर मैं दुआ ये करूंगा कि उसके सीने में पर्ची लगने से पहले उसका बाप उसके सामने मौजूद हो। इमाम की आंखों में आंसू आ गए, हाय अली अकबर। बस एक रिवायत सुनी, पूरी शहादत तो न सुनाऊंगा, बस एक रिवायत सुनी।
जनाब अली अकबर रुखसत होके खैमे से निकले। अज़ादारों, जब मैदान में पहुंचे जनाब अली अकबर तो इमाम हुसैन जनाब अली अकबर की जंग देख रहे थे। एक वो वक्त आया कि जब जनाब अली अकबर के सीने में पर्ची लगी तो जनाब अली अकबर ने घोड़े से गिरते गिरते कहा, बाबा मेरा आखिरी सलाम कबूल कीजिए। अज़ादारों, हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है कि मैंने करबला में इतने लाशें देखे थे कि मुझे रोना नहीं आता था, लेकिन एक मंजर मैंने ऐसा देखा कि सारों कतार मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। हमीद कहता है कि मैंने देखा कि जब जनाब अली अकबर घोड़े से गिरे और उन्होंने अपने बाबा को आखिरी सलाम किया तो मैंने देखा कि बेटे की आवाज सुनकर हुसैन इब्ने अली मक्तल की तरफ दौड़े और दौड़ते दौड़ते एक मर्तबा हुसैन ज़मीन करबला पे गिर गए। हमीद कहता है कि मैंने देखा कि हुसैन जल्दी से फिर उठे, फिर दौड़े मक्तल की तरफ, फिर जमीन पर गिर गए। मैंने देखा फिर उठे, फिर दौड़े, फिर गिर गए। हमीद कहता है कि मैंने देखा कि हुसैन 9 मरतबा जमीन पर गिरे। जब 9वीं मरतबा जमीन पर गिरे तो हुसैन से उठा न गया। एक नन्हे से बच्चे की तरह कोहनियों के बल घसीटते हुए चले, ऐना अली अकबर, ऐना अली अकबर, ऐना अली अकबर। अज़ादारों, जनाब अली अकबर ने अपनी बाप की आवाज को सुना, जल्दी से हाथ उठाया, अपने जख्मी सीने पर रख लिया, कहीं बूढ़ा बाप जवान लाल के लाशे को जख्म को न दे। इमाम हुसैन अली अकबर के करीब पहुंचे और एक मर्तबा जैसे ही इमाम हुसैन पहुंचे तो एक जुमला कहा इमाम ने, मेरे लाल अली अकबर तुम्हारा गरीब बाप आया। तब जैसे ही कहा तो एक मर्तबा जनाब अली अकबर ने आंखें खोली और खोलने के बाद कहा, ए बाबा ऐसा न कहिए, इसलिए कि गरीब तो वो होता है जिसका जवान लाल मर जाए। ए बाबा मैं भी जिंदा हूँ। इमाम ने फरमाया, मेरे लाल अली अकबर मैं इमाम हूँ, मुझे सब मालूम है। ए मेरे लाल, अपने सीने से हाथ हटा, कहा बाबा नेज़े की अली बहुत तकलीफ कर रही है। अज़ादारों, इमाम हुसैन ने अली अकबर के सीने से बर्छी निकाली। मैं नहीं जानता कि इमाम ने कैसे बर्छी निकाली, लेकिन जब बर्छी निकाली तो अकेली नहीं आई, अली अकबर का कलेजा बाहर आ गया। जनाब अली अकबर इस दुनिया से रुखसत हो गए। अली अकबर की मैयत को उठाया, लेके हुसैन खैमे की तरफ चले। खैमा पे जाके अली अकबर की मैयत को रख दिया। ये नबीस कहते हैं कि लाश अकबर की जो मक्का से उठा लाए हुसैन, नौजवा को सफे अव्वल से उठा लाए हुसैन, चांद को शाम के बादल से उठा लाए हुसैन, अरे जबलब शेर को जंगल से उठा लाए हुसैन। की सदा अपना पिसर आन के ले जा मानो, छिद गया बर्छी से अकबर का कलेजा बोल। तमाम बीवी आ गई लेकिन उम्मे लैला नहीं। बस माँ की तरफ सुन लीजिए और मजलिस तमाम है। तमाम बीवी आ गई, उम्मे लैला नहीं। इमाम हुसैन ने जनाब फिज़्ज़ा को आवाज दी, अम्मा फिज़्ज़ा जाइए उम्मे लैला को बुला लाइए, कहिए कि आका हुसैन बुला रहे हैं, अली अकबर का लाशा। जनाब उम्मे लैला को बुलाने के लिए जनाब फिज़्ज़ा चली। एक खैमे में पहुंची, देखा सन्नाटा। दूसरे खैमे में पहुंची, वहां भी उम्मे लैला नहीं। एक खैमे में पहुंची, देखा कि तन्हा है जनाब उम्मे लैला उस खैमे में, अकेली बीच खैमे में खड़ी हुई, हाथ दोनों फैलाए हुए हैं, दोनों आंखें खुली हुई। एक मर्तबा जनाब फिज़्ज़ा ने कहा, शहजादी आका हुसैन बुला रहे हैं, अली अकबर का लाशा। जनाब उम्मे लैला कुछ आगे बढ़ी, फिर पीछे हटी, फिर अपनी जगह पे खड़ी हो गई। एक मर्तबा जनाब फिज़्ज़ा ने फिर कहा, शहजादी चलिए आका हुसैन बुला रहे हैं, अली अकबर का लाशा आया। जनाब उम्मे लैला फिर आगे बढ़ी, फिर पीछे हटी, फिर अपनी जगह पे खड़ी हो गई। जनाब फिज़्ज़ा ने फिर कहा, शहजादी आका हुसैन बुला रहे हैं, अली अकबर का लाशा आया है। जनाब उम्मे लैला फिर आगे बढ़ी, फिर पीछे हटी, फिर अपनी जगह पे खड़ी हो गई। एक मर्तबा जनाब फिज़्ज़ा ने कहा, शहजादी आज चलती क्यों नहीं है, आका हुसैन बुला रहे हैं, अली अकबर का लाशा आया है। जनाब उम्मे लैला ने फरमाया, ए फिज़्ज़ा मैं चलना तो चाहती हूँ पर मुझे दरवाजा दिखाई नहीं देता। अरे सुना है मेरे बच्चे के सीने में बर्छी लगी। ए फिज़्ज़ा इतना बता दे, क्या मेरे लाल को वक्त आखिर पानी मिल गया था? ए फिज़्ज़ा मेरा अली अकबर